یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 21 دسمبر 2025 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: کیا کائنات بشمول انسان ایٹمی توانائی سے مرتب ہوئی؟ سنہری متن: یرمیہ۔ لیکن خداوند سچا خدا ہے، وہ زندہ خدا اور ابدی بادشاہ ہے۔ اس نے اپنی قدرت سے زمین کو بنایا، اسی نے اپنی حکمت سے جان کو قائم کیا اور اپنی عقل سے آسمان کو تان دیا۔ جوابی مطالعہ: ایوب۔ دیکھ، خدا اپنی قدرت سے بڑے بڑے کام کرتا ہے، کون سا استاد اس کی مانند ہے؟ اس کے کام کی بڑائی کرنا یاد رکھ، جس کی تعریف لوگ گاتے رہے ہیں۔ سب لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، انسان اسے دور سے دیکھتا ہے۔ خدا عجیب طور پر اپنی آواز سے گرجتا ہے، وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ مرد کی مانند اب اپنی کمر کس لے، کیونکہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تو مجھے بتا۔ تو کہاں تھا جب میں نے بنیاد ڈالی؟ تو دانش مند ہے تو بتا۔ کیا تجھے معلوم ہے کس نے اس کی ناپ ٹھہرائی یا کس نے اس پر سوت کھینچا؟ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے بیٹے خوشی سے للکارتے تھے۔ درسی واز بائبل میں سے زبور۔ آسمان خداوند کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا، کیونکہ اس نے حکم دیا اور واقع ہوا۔ یشوع۔ اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا، میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے، اس کو جیسا میں نے موسیٰ کو کہا ہے میں نے تم کو دیا۔ تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا نہ تجھ کو چھوڑوں گا۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ یشوع۔ اور یروشلم کے بادشاہ ادونی صدق نے سنا کہ یشوع نے ای کو سر کر کے اسے نیست و نابود کر دیا، اور جیسا اس نے یرو اور وہاں کے بادشاہ کے ساتھ کیا ویسا ہی ای اور اس کے بادشاہ سے کیا، اور جبون کے باشندوں نے بنی اسرائیل سے صلح کر لی اور وہ ان کے درمیان رہنے لگے۔ اس لیے یروشلم کے بادشاہ ادونی صدق نے حبرون کے بادشاہ ہوہام اور یرموت کے بادشاہ پیرام اور لکیس کے بادشاہ یافے اور اجلون کے بادشاہ دبیر کو یوں کہلا بھیجا کہ میرے پاس آؤ اور میری کمک کرو اور چلو ہم جبون کو ماریں، کیونکہ اس نے یشوع اور بنی اسرائیل سے صلح کر لی ہے۔ اس لیے اموریوں کے 5 بادشاہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنی سب فوجوں کے ساتھ چڑھائی کی اور جبون کے مقابل ڈیرے ڈال کر اس سے جنگ شروع کی۔ تب جبون کے لوگوں نے یشوع کو جو جلجال میں خیمہ زن تھا کہلا بھیجا کہ اپنے خادموں کی طرف سے اپنا ہاتھ مت کھینچ، اور خداوند نے یشوع سے کہا، ان سے نہ ڈر، اس لیے کہ میں نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، ان میں سے ایک مرد بھی تیرے ساتھ کھڑا نہ رہ سکے گا۔ بس یشوع راتوں رات جلجال سے چل کر ناگہان ان پر آن پڑا، اور خداوند نے ان کو بنی اسرائیل کے سامنے شکست دی۔ اور اس دن جب خداوند نے اموریوں کو بنی اسرائیل کے قابو میں کر دیا تو یشوع نے خداوند کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا، اے سورج تو جبون پر اور اے چاند تو وادی ایالون میں ٹھہرا رہ۔
اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھما رہا، جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام نہ لے لیا، اور ایسا دن نہ کبھی اس سے پہلے ہوا اور نہ کبھی اس کے بعد۔ ایوب چپ چاپ کھڑا رہ اور خداوند کے حیرت انگیز کاموں پر غور کر۔ ہم قادر مطلق کو پا نہیں سکتے، وہ قدرت اور عدل میں شاندار ہے اور انصاف کی فراوانی میں ظلم نہ کرے گا۔ لوقا یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں ابیا کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی، اور اس کا نام الیشبا تھا، اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے، اور ان کے اولاد نہ تھی کیونکہ الیشبا بانجھ تھی اور دونوں عمر رسیدہ تھے۔ جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے مطابق اس کے نام کا قرعہ نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے، کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے منبع کی داہنی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی۔ مگر فرشتے نے اس سے کہا، اے زکریا، خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی ہے، اور تیرے لیے تیری بیوی الیشبا کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی اور خرمی ہوگی، اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا، اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے پیٹ ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا۔ فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں۔ ان دنوں کے بعد اس کی بیوی الیشبا حاملہ ہوئی۔ جب خداوند نے میری رسوائی لوگوں میں سے دور کرنے کے لیے مجھ پر نظر کی، ان دنوں میں اس نے میرے لیے ایسا کیا۔ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، اور دیکھ تیری رشتہ دار الیشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ زبور اے صادقو، خداوند میں خوش اور خرم رہو، اور اے راست دلو، خوشی سے للکارو۔ آموس کیونکہ دیکھ اسی نے پہاڑوں کو بنایا اور ہوا کو پیدا کیا، وہ انسان پر اس کے خیالات کو ظاہر کرتا ہے، اور صبح کو تاریک بنا دیتا ہے، اور زمین کے اونچے مقامات پر چلتا ہے۔ اس کا نام خداوند رب الافواج ہے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ کلام ہمیں یہ معلومات دیتا ہے کہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے، روح کے لیے ساری اچھائی ممکن ہے۔ سائنس تمام اچھائی حاصل کرنے کے امکان کو ظاہر کرتی ہے، اور انسانوں کو وہ دریافت کرنے کے کام پر لگاتی ہے جو خدا پہلے ہی کر چکا ہے۔ کرسچن سائنس سارے اسباب کو جسمانی نہیں بلکہ ذہنی قرار دیتی ہے۔ یہ جان اور بدن سے خفیہ پردہ ہٹاتی ہے۔ یہ انسان کا خدا کے ساتھ سائنسی تعلق بیان کرتی ہے، ہستی کے ملے جلے ابہام کو جدا کرتی ہے، اور غلامانہ سوچ کو آزاد کرتی ہے۔ الہی سائنس میں کائنات بشمول انسان روحانی، ہم آہنگ اور ابدی ہے۔ تخلیقی اصول، زندگی، سچائی اور محبت خدا ہے۔ کائنات خدا کی عکاسی کرتی ہے۔
ایک خالق اور ایک تخلیق کے سوا اور کوئی نہیں۔ یہ تخلیق روحانی خیالات اور ان کی شناختوں کے عیاں ہونے پر مشتمل ہے جو لامحدود عقل کے دامن سے جڑے ہیں اور ہمیشہ منعکس ہوتے ہیں۔ سچائی کی کائنات میں مادہ گمنام ہے، غلطی کا کوئی مفروضہ وہاں داخل نہیں ہوتا۔ غلطی کی تاریکی سے الہی سائنس یعنی خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا حاکم کل ہے اور ازل سے موجود محبت کی روشنی کائنات کو روشن کرتی ہے۔ پس ابدی عجوبہ کہ لامتناہی خلا خدا کے خیالات سے آباد ہے جو اسے بے شمار روحانی اشکال کی عکاسی کرتا ہے۔ عقل اپنی تمام تر اصلاحات پر برتر اور ان سب پر حکمرانی کرنے والی اپنے خود کے خیالات کے نظاموں کا ایک مرکزی شمس ہے، یعنی اپنی خود کی وسیع تخلیق کی روشنی اور زندگی، اور انسان الہی عقل کا معاون ہے۔ مادہ اور فانی بدن یا عقل انسان نہیں ہے۔ دنیا عقل کے بنا اس ذہانت کے بنا شدید متاثر ہوگی جو طوفانوں کو اپنی گرفت میں دبائے رکھتی ہے۔ نہ ہی فلسفہ اور نہ ہی تشکیک پرستی اس سائنس کے بڑھنے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں جو عقل کی بالادستی کو ظاہر کرتی ہے۔ زمین کو تشکیل دینے والی آمیختہ معدنیات یا مجتمع مواد، مادوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر رکھنے والی نسبت، طول و عرض، فاصلے اور فلکی اجسام کے چکر تب حقیقی اہمیت نہیں رکھتے جب ہم یہ یاد کرتے ہیں کہ ان سب کو روح میں انسان اور کائنات کی ترجمانی کے ذریعے روحانی حقیقت کو جگہ دینی چاہیے۔ جب یہ سب کیا جاتا ہے تو اس تناسب میں انسان اور کائنات کو ہم آہنگ اور ابدی پایا جاتا ہے۔ مادی مواد یا دنیاوی بناوٹیں، فلکیاتی حساب کتاب، قیاسی مفروضوں کے تمام تر مجموعے جن کی بنیاد مادی قانون یا زندگی کے مفروضوں اور اس ذہانت پر ہوتی ہے جو مادے میں پائی جاتی ہے، سب بالآخر غائب ہو جائے گی، روح کے لامتناہی سنگریز میں نگل لی جائے گی۔ زمین کی حرکت اور مقام صرف عقل کی وجہ سے برقرار ہے، مگر یہاں روح کی ایک حقیقی دلکشی ہے۔ سوئی کی نوک سے قطر تک خدا یعنی الہی عقل کی سب کو سمیٹنے والی طاقت یا دلکشی کی نشاندہی کرتی ہے۔ سیاروں کا انسان پر اس کی نسبت زیادہ اختیار نہیں ہے جتنا ان کے خالق پر ہے، کیونکہ خدا کائنات میں حکمرانی کرتا ہے، مگر انسان خدا کی قدرت کی عکاسی کرتے ہوئے پوری زمین اور اس کے تمام لشکروں پر حاکمیت رکھتا ہے۔ کوئی پودا بیج یا مٹی کی وجہ سے نہیں بڑھتا، بلکہ اس لیے کیونکہ نشو و نما عقل کا ابدی اختیار ہے۔ فانی سوچ زمین پر پھینکی جاتی ہے، مگر لافانی کا سوچ کو پیدا کرنا اوپر سے ہے نہ کہ نیچے سے۔ کیونکہ عقل سب کچھ بناتی ہے، اس لیے کچھ ایسا باقی نہیں رہتا جو نچلی طاقت پیدا کرتی ہو۔ روح انسان کے لیے فصل کو قابل کاشت بنانے کا وسیلہ بنتے ہوئے، مگر اسے مٹی سے برتر بناتے ہوئے عقل کی سائنس کے وسیلہ عمل کرتی ہے۔ اس کا علم انسان کو مٹی سے اوپر، زمین اور اس کے ماحول کے اوپر شعوری روحانی ہم آہنگی اور ابدی وجود کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ہم بطور ایک نفسانی شخص خدا سے دعا کرتے ہیں تو یہ ہمارے ان انسانی شبہات اور خدشات کو ترک کرنے سے روکے گی جو اس قسم کے ایمان کو اجاگر کرتے ہیں، اور یوں ہم اس لامحدود اور غیر مادی محبت کے کیے ہوئے عجیب کاموں کو نہیں سمجھ سکتے جس کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ یہ معجزہ کوئی اختلاف متعارف نہیں کراتا، بلکہ خدا کے ناقابل تبدیل قانون کی سائنس کو قائم کرتے ہوئے بنیادی ترتیب کو واضح کرتا ہے۔ صرف روحانی ارتقاء ہی الہی قوت کی مشق کرنے کے قابل ہے۔ مصر میں یہ عقل ہی تھی جس نے اسرائیلیوں کو وباؤں پر یقین کرنے سے بچایا۔ بیابان میں چٹانوں سے چشمے پھوٹے اور من آسمان سے برسا۔ اسرائیلیوں نے پیتل کے سانپ پر نظر کی اور پوری طرح اس بات پر یقین کیا کہ وہ زہریلے سانپوں کے ڈنگ سے شفا یاب ہو رہے تھے۔ قومی خوشحالی میں
معجزات نے عبرانیوں کو فتح یابی دلائی، مگر جو ہی وہ حقیقی خیال سے دور ہٹے ان کی بربادی کا آغاز ہو گیا۔ غیر قوموں کے درمیان قید میں بھی الہی اصول نے خدا کے لوگوں کے لیے آگ کی بھٹی میں اور بادشاہوں کے محلوں میں عجیب کام دکھائے۔ نام نہاد گیسیں اور قوتیں الہی عقل کی روحانی قوتوں کے مخالف ہیں، جس کی توانائی سچائی ہے، جس کی دلکشی محبت ہے، ہستی کے ابدی حقائق کو مسلسل جاری رکھتے ہوئے جس کی پیروی اور ملاپ زندگی ہے۔ بجلی مادیت کی اضافی مقدار ہے جو روحانیت یا سچائی کے حقیقی جوہر کی مخالفت کرتی ہے، جو اس کا بڑا امتیاز ہے کہ بجلی ذہانت نہیں ہے بلکہ روحانی سچائی عقل ہے۔ یہاں فانی عقل کا خشک غضب نہیں ہے جس کا اظہار زلزلے، آندھی، لہروں، گرج چمک، آگ، بے ایمانہ درندگی میں ہوتا ہے، اور یہ نام نہاد عقل خود شکستہ ہوتی ہے۔ بدی کے اظہار جو الہی عدل کے مخالف ہیں ان کو کلام میں خدا کا غضب کہا گیا ہے۔ حقیقت میں یہ مادے یا غلطی کی خود شکستگی دکھاتے یا مادے کے مخالف کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو روح کی طاقت اور استقلال ہے۔ کرسچن سائنس سچائی اور اس کی عظمت، عالمگیر ہم آہنگی، خدا یعنی اچھائی کی کلیت اور بدی کے عدم کو روشنی میں لاتی ہے۔ کبھی کبھی ہم یہ سیکھیں گے کہ روح یعنی عظیم ممار نے سائنس میں آدمیوں اور عورتوں کو کیسے بنایا۔ کرسچن سائنس اضافے کو نہیں بلکہ افشائی کو پیش کرتی ہے۔ یہ مالیکیول سے عقل تک کی مادی ترقی کو نہیں بلکہ انسان اور کائنات کے الہی عقل کی عنایت کو ظاہر کرتی ہے۔ جو کچھ بنایا گیا ہے وہ خدا کا کام ہے اور سب اچھا ہے۔ انسان کی لافانیت اور ہم آہنگی برقرار ہیں۔ ہمیں مخالف قیاس سے ہٹ کر دیکھنا چاہیے کہ انسان مادی طور پر خلق کیا گیا، اور ہماری نظر کو تخلیق کے اس روحانی ریکارڈ کی جانب موڑنا چاہیے جو دل اور سمجھ پر ہیرے کی نوک اور ایک فرشتے کے قلم سے کندہ کیا گیا ہو۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔